بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. قال تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کے کرم کے ساتھ آج ہم درس قرآن نمبر 290 منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے سورہ ہجر کی آیت نمبر 45 اور 46 دو آیتیں میں نے پڑھی. گزشتہ درس کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتا دیے گا. آپ ماشاءاللہ سبھی حاضر تھے. تو تخلیق انسانیت اور تخلیق جنات کے بارے میں بات ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات گزشتہ نشست میں بیان ہوئے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت کے حوال. دیکھیں، اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون. انا، بے شک. انا یہ تحقیق کا جملہ ہوتا ہے، تحقیق کا صیغہ ہوتا ہے، حرف تحقیق کہلاتا ہے. انا، اللہ نے فرمایا بے شک، یعنی ایسی بات بیان کی جا رہی ہے جس میں خبردار ذرہ برابر بھی شک نہ کرنا، بالکل حق اور سچ بات ہے. فرمایا المتقین. متقین کا مطلب یہ جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ متقی کی. آپ نے سنا ہے متقی کا ورڈ؟ متقی یہ فاعل ہے. ایسا شخص جو زیور تقوی سے آراستہ ہو. اب اس بات کو سمجھنے دیکھیں، جس کے اندر تقوی کی کوالٹی پیدا ہو جائے، جس کے اندر تقوی آ جائے، وہ متقی کہلاتا ہے. اور دنیا کے اندر ایک متقی نہیں، متقین کے درجات کئی ہزار لاکھ کروڑ قسم کے متقی دنیا میں موجود. اور آدم علیہ السلام سے اگر بات کی جائے تو پھر تو یہ فگر بہت زیادہ، بہت ہی آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ متقی کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا. انبیاء بھی متقی ہیں، اولیاء بھی متقی ہیں، لیکن درجات کا فرق ہے اور عہدے کا فرق ہے. اب یہ تقوی ہے کیا؟ اس میں بڑی گہری بات ہے. تقوی کو سمجھیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے خوف خدا، فیئر آف اللہ، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈر کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی تھوڑا ڈرتا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس کا ایک لغوی مطلب بتایا، لیکن اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات جان لے کہ اس کا خالق، اس کا رازق، اس کا مالک اور اس کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات کو پہچاننے کے بعد، یعنی جب اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، اسے کہتے ہیں معرفت. جب حصول معرفت ہو گیا تو اللہ کو پہچاننے کے بعد اب انسان ان باتوں سے بچے جو اللہ نے منع کی. لیکن یہ بھی علم ہونا چاہیے اللہ نے منع کن باتوں سے کیا. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کس کام سے منع کیا تو بچیں گے کیسے؟ اسی لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. کم از کم اتنا علم جسے انسان برائیوں سے بچ جائے. ہر شخص کے لیے سیکھنا لازم اور ضروری ہے. کوئی بھی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ مجھ سے تو گناہ ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جہالت گناہ ہے، اسی لیے کہا نا جہالت گناہ. اسلام جہالت، آج تک دنیا میں جتنی برائیاں سب جہالت کی وجہ سے. جہالت ایسی بری چیز ہے، ایسی مذموم شے جو انسان کو کفر کے اندھیروں تک پہنچا سکتی ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو
جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کی معرفت کو سمجھ لیتا ہے، اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ دیکھے، وہ انالیسس کرے کہ کن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اور کن سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے لیے اس کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، علم دین سیکھے، فرائض اور واجبات کو پڑھے، کیا چیزیں ضروری ہیں، کون سے گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کی چال بازیوں کو جاننا بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھار اچھا کام ہمیں برا نظر آتا ہے کیونکہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اور کبھی برا کام بڑا ہی خوبصورت اور دلربا نظر آتا ہے کیونکہ شیطان نے دل میں ایک بیج بو دیا، یار یہ برائی تو ہے لیکن ہیلے بنا لی، اپنی طرف سے بہانے بنا دیے، اچھا چلو کر لو، مجبوری ہے، کیا کریں۔ جھوٹ، آج کہاں جھوٹ نہیں ہے، ایک وسوسہ ڈال دیا کہ یار جھوٹ تو آج کل ضروری ہو گیا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ کوئی کون ہے جو سچ بول رہا ہے، چلو اگر میں بھی جھوٹ بول دوں گا تو کیا برا ہے۔ اب دیکھیں جھوٹ بولنا حرام تھا، لیکن شیطان بھی چونکہ بہت بڑا، اس کے پاس بھی علم کی کمی نہیں ہے، جانتا سب کچھ ہے، ہر ایک کے مزاج کو جانتا ہے، ہر ایک کی کیفیت کو جانتا ہے، اس کو آپ کے بارے میں یہ بھی پتا ہے کہ غصہ کب آئے گا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کمزوریاں کیا ہیں۔ آپ کی شخصیت کو پورا پڑھنے کے بعد پھر وہ ایسی کیل ٹھونکتا ہے جو بالکل اپنی جڑ تک جاتی ہے۔ اس نے آپ کو بیوقوف بنا دیا کہ بھئی جھوٹ تو سبھی بول رہے ہیں، تم بھی بول، تمہارے بولنے سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا برائیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر گناہ سے بچ جانا، یہی تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ جتنا بڑھتا رہے گا، جتنا بڑھتا رہے گا، اتنی دین میں ترقی ہوتی رہے گی، اتنے معاملات اچھے ہوتے رہیں گے۔ جتنا زیور تقویٰ انسان کے دل میں پیوست ہوتا جائے گا، انسان اتنا نمازی بنتا جائے گا، اس کو سجدوں میں اتنی لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنا وہ آگے بڑھے گا اس کو عبادتیں بوجھ نہیں لگیں گی، پھر اچھے لگیں گی، یار اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے، مجھ جیسے گناہگار کو، نااہل کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ لیکن جب انسان اپنی عبادتوں پر مغرور ہو گیا، دیکھیں جب شیطان کبھی بھی زندگی میں چھوڑتا نہیں، بڑے بڑے متقین کو اس نے گمراہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، کچھ تو ہو بھی گئے، اور لیکن کچھ کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اب سجدہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو دل میں خیال ڈال دیا، ارے یار میں تو نمازی ہوں، فلاں صاحب کو دیکھو سفید داڑھی ہو گئی، پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، لیکن مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن مجھ جیسا جوان ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز میں مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈال دیا، اب تکبر پیدا ہو گیا، ساری عبادتیں ظاہر سی بات ہے، تکبر کیا تو یہ گناہ ہے، اور تکبر اللہ کو شیطان کے معمولات کیوں ضائع ہوئے؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا، تو تکبر بھی دل میں ڈالتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی سیڑھی علم ہے، علم حاصل کر لیا، اب اس کے بعد گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو سیف سائڈ پر رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو جو ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، ایسے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان المتقین فی جنات، ایسے لوگ جنتوں میں ہیں۔ جنات یہ جمع کا صیغہ ہے، ایک جنت نہیں ہے ان کے لیے، پروموشنز ہیں لگاتار، ابھی ایک جنت پہ تھے، وہاں سے ترقی، پھر اور آگے بڑھ گئے، پھر اور آگے بڑھ گئے، پھر اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک چیز اللہ نے ہائی لائٹ فرمائی الگ سے، دیکھیں جنت میں ہم سنتے ہیں کہ مختلف نعمتیں، جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں، انسان ہر چیز کی لذت جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس کو پا لیتا ہے جنت میں۔ بہت سے لوگ جاہلانہ انداز میں حوروں کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسے ذکر کریں گے جیسے معاذ اللہ کہ وہ جنت نہیں کچھ اور ہے۔ تو جنت کو حقیر بنانا، یہ علماء نے کفر لکھا ہے۔ جنت عظیم اللہ نے آپ کے لیے بنائی، تو اس کی عظمت کو برقرار رکھنا یہ اہل علم کے لیے ضروری ہے۔ تو جنت میں اللہ نے صرف حوریں نہیں رکھی، اور حوروں کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ حوروں کا مقصد یہ کہ آپ کا اعزاز ہے، اکرام ہے، لیکن اب خیر بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو جنت میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، پرندے ہیں، حسین قسم کے نظارے ہیں، وہاں کا جو وقت ہے، وہاں کی جو خوشبو ہے، ہر وقت انسان اللہ کی طرف سے رحمت میں، پرسکون ماحول میں۔ لیکن ایک چیز کا اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا وعیون، وہاں پر چشمے ہیں۔ دیکھیں اب اللہ نے اس چیز کا ذکر کیوں فرمایا؟ دیکھیں پانی کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے، تو پتہ لگا کہ جنت کے اندر اللہ نے ایک خاص نعمت نہریں رکھی ہیں، پانی کی صورت میں رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جنت میں آدمی جانے کے بعد ان چشموں سے خصوصی طور پر سیراب ہوگا، خصوصی طور پر اس کو نوازا جائے گا۔ وہاں پر آبشارے، وہاں پر بہتے چشمے، وہاں پر جاری پانی، وہاں پر پھل، یہ تمام چیزیں۔ لیکن چشموں کا جب اللہ نے خاص کر کے ذکر فرما دیا تو اس کا مطلب یہ جنتی نعمتوں میں سب سے خاص ہے، جنات وعیون۔ پھر فرمایا ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے، امن کے ساتھ۔
اب جب حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن شخص جب بالکل جنت کے قریب پہنچ جائے گا تو اس کے دل میں دوبارہ اللہ کا خوف آئے گا. ظاہر سی بات ہے وہ یہ سوچے گا یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا, کس مقام پر آج میں آ گیا ہوں. تو اس کے قدم ذرا لڑکھڑائیں گے تو اللہ نے وہاں پر اس کے اعزاز کے لیے, اس کے اکرام کے لیے, اس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے کیے. وہ فرشتے اس کو صدا لگائیں گے ادخلوہا, آ جاؤ, ادخلوہا بسلام آمنین, امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. دیکھیں کہیں پر آپ کو دعوت کے لیے بلایا جائے اور آپ جائیں, ڈائریکٹ گھر میں کوئی باہر ہی نہیں کھڑا ہوا, کوئی استقبال نہیں ہے, کوئی ویلکم نہیں ہے, بس آئے کھانا کھا کے چلے گا, مزہ نہیں آتا جب تک عزت نہ ملے. میں نے کسی کو دعوت پہ بلایا, مجھے پتا وہ صاحب آنے والے میں گھر کے باہر کھڑا ہو گیا. جب وہ آئے ان سے گلے ملا, ان کو سلام کیا, اعزاز کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, پروقار انداز میں ان کو گھر میں لے کر گیا, ان کی طبیعت پوچھی, خیریت پوچھی. تو اب مہمان کو بھلے آپ کھانا کھلائیں نہ کھلائیں, ویسے تو خیر مہمان ناراضی ہو جائے گا, کھانا کھلانا تو ضروری ہوتا ہے, لیکن پھر بھی دو اچھے بول آپ نے بول دیے, اس کا دل بڑا ہو جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا, یار میری اتنی عزت ہے, آج عمیر بھائی نے اتنی عزت دی, آج فلاں صاحب نے اتنی عزت دی ہے. تو کیا ہوتا ہے, رسپیکٹ, عزت اصل چیز ہے. تو یہ جنتیوں کا اعزاز ہے کہ فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. فرشتے کہنے ہیں کہ امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں. امن الگ چیز ہے, سلامتی الگ چیز ہے, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پر کوئی بھی گڑبڑ نہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی عداوت, کچھ بھی نہیں, سب امن ہی امن ہے, سلامتی سلامتی ہے. یہاں پر داخل ہو جاؤ. مفسرین کا دوسرا قول اس بارے میں وہ یہ کہ دیکھیں جنت میں مقامات ہیں. ابھی ایک مقام ہے, جنتی جانا چاہے گا دوسرے مقام پر, تو جانے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرے گا, کیونکہ جنت میں بھی دعائیں مانگی جائیں گی. دعا کا دروازہ کبھی اللہ نے بند نہیں کیا, دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, ہمیشہ. ایون یہ کہ ایک شخص پوری زندگی گناہ کرتا رہا, اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا, اللہ نے اب بھی اپنی رحمت کا دروازہ دعا کی صورت میں کھولا ہوا ہے. اب بھی ہاتھ اٹھائے, اللہ سے مانگے, یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی, مجھے معاف کر دے. ایک اگر قطرہ آنسو کا خلوص کے ساتھ گر گیا, یہ اتنا بھاری ہے کہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے. تو دعا کا دروازہ اللہ نے کبھی بند نہیں کرا. ہاں اس وقت ہے جب حجاب ہٹ گئے, عذاب کے فرشتے نظر آ گئے, اب گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اب تو سب اپنی آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھ لیا. تو خیر جنت میں بھی دعائیں مانگی جائیں گی. تو جنتی جب دیکھیں گے بھائی ان کا فلاں بھائی اس مقام پر ہے, وہ اس طبقے میں, تو ان کا بھی دل چاہے گا یار کاش ہمیں بھی یہ مل جائے. تو وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے اور اللہ ان کی دعائیں سنے گا. پھر اس طبقے میں وہ پہنچ جائیں گے, تو واپس اس طبقے سے جب نیچے کی طرف کسی سے ملنا آنا چاہیں گے تو ان کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوگی کہ کیسے جائیں. تو اس وقت بھی ان کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے, وہ کہیں گے ادخلوہا, داخل ہو جائیں. ابھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کو یہاں سے کہیں باہر نہیں پھینکا جائے گا, آپ ہیں جنت میں ہی, جس سے ملنا ہے چلے جائیں. جب وہ مل لیں گے تو ان کا اعزاز یہ کہ اللہ رب العزت کے فضل سے وہ فرشتے ان کو اپنے پروں پر بچھا کر وہاں پر لے کر جائیں گے. یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی جو زمین ہے اس کو پھیر دیا جائے گا, وہ گھومے گی اور جس جگہ پر جنتی جانا چاہتا ہے وہاں پہ پہنچ جائے گا. یہ اللہ نے اکرام رکھا, یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے, یہ تعظیم ہے جنتیوں کی. اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے, اب جنتیوں کے دن دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اختلاف, یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, اختلاف کہاں پر نہیں ہے, سب جگہ ہے, سب جگہ, ہر ادارے میں اختلاف ہے. ہر شخص, کوئی انسان اختلاف کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ بات ذرا سننا, اختلاف جو کہتا ہے مجھے کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ انسانی فطرت اختلاف کرنا, ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے. ہم بسا کو پسند میں بھی اختلاف ہوتا ہے, کسی کی کوئی پسند ہے, کسی کی کچھ پسند ہے. مجھے نیلا رنگ پسند ہے تو فلاں کو سفید رنگ پسند ہے. اور پسند کا اظہار تو ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ بھئی مجھے لباس میں سب سے اچھا رنگ سفید لگتا ہے, کیونکہ اسی میں انسان کو کفنایا جائے گا. تو پسندوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے. اب جنتیوں میں کیا اختلاف ہوگا, کیا ان میں آپس میں ایک دوسرے سے کلیش ہوگا, کیا وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دل میں باتیں رکھیں گے؟ اب ذرا یہ بھی سننا, اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے. اب اس میں دو قول ملتے ہیں. بھئی کینہ سینوں میں آتا ہے, دماغ میں نہیں آتا. دماغ سے انسان سوچتا ہے, لیکن دماغ میں جو بغض کی آگ بھڑکتی ہے نا, وہ سینے میں سیو ہو جاتی ہے. آپ کے سینے کا جو پروفائل ہے, میموری, جو فولڈر ہے نا, اس میں سے ڈیلیٹ کر دیں. جس کے لیے حسد ہے, حسد کی فائل پہ جا کے ڈیلیٹ دبا دیں, ختم. اگر تکبر ہے
یہ تکبر کا جو وائرس اگر دل کے فولڈر میں سیو ہے وہاں پہ جائیں, کلک کریں, اس کو ریموو کر دیں. تو یہ تو آپ کو دنیا میں کرنا پڑے گا, لیکن جنت میں بھی ایسے معاملات ہو جائیں گے. ہم کسی سے ملتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, جانے کے بعد سوچتے ہیں یار میری سے ابھی بات ہوئی, اس نے ایسا کیوں کہا, یہ بات کیوں کری, تو دل میں بات رہ گئی. تو یہ تو دنیا کی حد تک ہے, لیکن جنت میں ایک کال ملتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوگا, لیکن جیسے ہی جنتی مصافحہ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے دور جائیں گے, اللہ رب العزت ان کے سارے بغض, عداوت اور کینے کو ختم کر دے گا. ان کے دل میں میل باقی نہیں رہے گا, وہ پہلے کی طرح دوست بن جائیں گے. اور یہی جنتی صفت ہمیں دنیا میں بھی اپنانی چاہیے, جس سے اختلاف ہو منہ پر ہو, پیچھے اختلاف نہ ہو, سامنے بات کریں. اور اتنی ہمت ہونی چاہیے, مردانگی ہونی چاہیے, سامنے بات کریں. یہ نہیں کہ سامنے تو تعریفیں کر دیں, پیچھے جا کے بولا بے یار کہاں پھنس گیا تھا میں, کیا ہو گیا مجھ سے, یہ کیسا شخص تھا. تو سامنے بات کرنے کی جسارت رکھیں, ہمت رکھیں. اسلام نے تو ہمیں جہاد سکھایا بھائی, یہ بھی ایک جہاد ہے, سامنے بات کرنا. تو خیر جنتیوں والی صفت ہونی چاہیے, جو ہو سامنے ہو, جب پیچھے جائیں تو واپس دوست, ختم ساری بات. اب دیکھیں آگے اللہ فرماتا ہے, اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. کیا فرمایا, علی سرر اخوانا علی سرر متقابلین, آپس میں ان کے اندر اخوانیت ہوگی, آپس میں بھائی بھائی ہوں گے. اور دوسرا قول کیا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے ہی ان کے دلوں سے سارے بغض, عداوت, کینے ختم ہو جائیں گے. اصحاب رسول کے بارے میں منقول ہے کہ اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ عادرین میں سے ہیں, خدا کا خوف کرو, میرے صحابہ کے بارے میں غلط بات نہ کرنا, اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے سینوں سے ساری عداوتیں ختم کر دے گا, ساری عداوتیں ختم کر دے گا. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, ایک سید زادہ, اس نے حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات پڑھ رہا تھا. اچھا, مشاجرات صحابہ کے بارے میں حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے نا, یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے, سارے سنیوں کو پتہ ہونا چاہیے. اتنے معتدل انداز میں بات کیے کہ جو مجدد صاحب کا مسلک ہے وہی ہمارا مسلک ہے, اور مجدد صاحب اہل طریقت میں سے ہیں, اہل تصوف میں سے ہیں, سلاسل طریقت ان سے چل رہے ہیں. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا وہ, یا غالباً مکتوبات پڑھ رہا تھا. تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پازیٹیو کمنٹس پڑھے جو مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے, اس نے کتاب پھینک دی. کتاب پھینکنے کے بعد اب وہ دیکھیں, یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جس مصنف کی آپ کتاب پڑھتے ہیں نا, اگر وہ صاحب نظر ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی کتاب پڑھ لیں, تو وہ بے خبر نہیں ہوتا. تو خیر اس نے کتاب غصے میں پھینک دی, اور اس کے دل میں, کیونکہ وہ سادات میں سے, اس نے کہا کہ بھئی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے والد گرامی مولا علی مشکل کشا سے جنگ کی ہے, تو میں ان کو کیسے مان لوں. یہ اس کا موقف تھا. اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنگ کس بنیاد پر تھی, اس پہ تاریخی قرائن کیا تھے, اس میں حقائق کیا تھے. خیر اس نے غصے میں وہ کتاب پھینک دی اور آنکھ بند کری اور سو گیا. اب خواب میں کیا دیکھتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک مقام پر وہ موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, اور اس کو ڈانٹا, کہو بے باک, تو نے مکتوبات اٹھا کے پھینک دیے, خدا کی قسم ہم سب سارے صحابہ جنت میں جائیں گے, اور جنت میں جانے سے پہلے ہمارے درمیان جو بھی اختلاف تھا اللہ ختم کر دے گا. اور یہ پورا واقعہ جب میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حضرت علی نے غصے سے اتنے جلال میں تھے کہ اس کے منہ پہ ہی زوردار تماچا لگایا, خواب کے اندر ہی. جب آنکھ کھلی تو اس تماچے کے اثرات اس کے منہ پر موجود تھے. تو دوستو ان پر بھی حضرت علی کا تماچا پڑتا ہے جو صحابہ کے خلاف کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے ڈائریکٹ بولیں چاہے انڈائریکٹ بولیں. خیر حدیث کیا ہے, کیونکہ بات آئی آیت میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی سارے بغض, عداوت, اختلافات سب ختم کر دیتا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. اللہ فرماتا ہے اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے, ان میں اتنی دوستی ہو جائے گی آمنے سامنے بیٹھیں گے. جب جھگڑا ہوتا ہے کوئی سامنے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا, لیکن جنت میں آمنے سامنے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی, نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کو خبر دو, نبی خبر دو, پہنچا دو ان کو. اللہ فرماتا ہے عبادی انی انا الغفور الرحیم, کہ میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں. اب اس میں ایک حدیث سن لیں, بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کفار جان لیتے کہ اللہ رب العزت نے
100 رحمتوں میں سے 99 رحمت اپنے پاس رکھی، 100 رحمتوں میں سے 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی اور ایک رحمت کو دنیا میں اتار دیا. تو حضور فرماتے ہیں واللہ وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اللہ میں جہنم میں بھیجے گا، کبھی بھی، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس کے بعد دوسری حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو پتہ ہو جاتا کہ اللہ کا عذاب کتنا بڑا ہے تو وہ جنت میں جانے کی امید چھوڑ دیتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ ندا کی جائے، کوئی منادی اگر یہ کہے کہ پوری دنیا جہنم میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہوگا شاید وہ شخص میں ہوں. یہ ہونی چاہیے یقین اور اللہ کی رحمت سے امید کی کیفیت. پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ صدا لگائی جائے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، ایک شخص ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت، اللہ سے اتنا خوف، اتنا ڈر ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ شاید وہ میں نہ ہوں. تو دونوں امید اور رجا دونوں کے درمیان ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنی امید لگائیں کہ گناہ بھی کرنا شروع کر دیں اور یہ بھی سوچیں کہ جی حضور میں تو جنت میں جاؤں گا، اللہ تو بڑا رحمان ہے. خاص طور پہ ہمارے آج کل کے ناتھواں کیا کرتے ہیں، ایک نعرے پر سب کو جنتوں میں پہنچا رہے ہوتے ہیں. جس نے سبحان اللہ کہہ دیا اب تم فجر کی نماز پڑھو نہ پڑھو جنت میں تو پہنچ گئے. ایک ایک نعرے پر ایک ایک سبحان اللہ پہ لوگوں کو جنتوں سے نواز رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے. فرائض اور واجبات کے بعد اور جنت کی بشارت ہمارے نبیوں نے دی ہے. ناتخواں کون ہوتا ہے جنت کی بشارت دینے والا؟ تو لوگوں کو ڈرانا چاہیے اور ان کو امید بھی دلانا چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بڑا شدید عذاب ہے. اس کے بعد فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. تو دوستو یہ جو واقعہ نا یہ آیت نمبر 51 ہے، تو یہ ذرا تفصیلی واقعہ ہے. تو یہ 50 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ 2 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کا پورا ایک لشکر آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سلام کیا، ان کی تعظیم کی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا سلام کا جواب دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، وہ پہچانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں. تو جس وقت وہ فرشتے آئے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک بچھڑے کا گوشت بھون رہے تھے کھانے کے لیے. تو آپ نے ان کو مہمان نوازی کے لیے کھانا پیش کیا، کہا کہ بھئی کھانا کھاؤ. تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے، کیونکہ اس وقت کا رواج تھا کہ اگر مہمان آپ کے گھر پر آئے اور آپ اس کو کھانا آفر کریں اور وہ کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ ہم سے ناراض ہے یا شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو خطرے کا باعث ہے، یہ سمجھا جاتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہوئے اور کہا کہ مجھے تم سے لرزہ طاری ہوتا ہے، کیا بات ہے کہ تم سلام کا جواب تم نے دیا لیکن تم کھانا نہیں کھاتے. تو ان فرشتوں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بات کی بشارت دی، اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے نوازنے والا ہے اور آپ کو ایک علم والا اللہ آپ کو بیٹا دے گا. ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر بہت زیادہ تھی. مختلف اقوال ہے اس میں کہ آپ کی عمر کتنی تھی. بعض میں آتا ہے کہ 90 سال آپ کی عمر تھی، بعض میں آتا ہے کہ 114 سال تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی بہرحال عمر بہت زیادہ تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اس بات پر متعجب ہوئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی عمر میں میرے ہاں اولاد ہو؟ ابھی تک تو میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس اتنی عمر میں اللہ مجھے اولاد دے گا؟ تو اس بات پر آپ تعجب ہوئے. اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر اعتماد نہیں تھا، ہرگز ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو بھائی اللہ کے قانون پر، قدرت پر سب کو ایمان ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہیں. تو کوئی بات اگر خلاف عادت ہو جائے تو اس پر حیرانگی کا اظہار کرنا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تو بحیثیت انسان ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر تھوڑا سا تعجب کیا کہ اس اتنی زیادہ عمر میں اللہ مجھے اولاد دے گا. تو فرشتوں نے فرمایا ہاں آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تقنطوا کا ورڈ ہے، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کو اس عمر میں اولاد دے گا. پھر یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہوا کہ دیکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ایمان والوں کا تو کام نہیں ہے. جو ایمان والے نہیں ہوتے، کفار ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس تھے؟ تو ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے. بھائی دیکھیں سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ایک عرفیہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں
کہ سب مسلمانوں کو کفر سے ڈرنا چاہیے اور کفر سے احتیاط کرنی چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، تو کیا میرے کہنے سے یہ لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی کفر کر رہا ہے؟ ہرگز ایسا لازم نہیں آتا، بلکہ کچھ جملے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر عادتاً گفتگو میں کہے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان سے اگر میں کہوں کہ شرک سے ڈرو، تو اگر میں کہہ رہا ہوں تو کیا وہ شرک کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ڈرایا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہاں پر جو کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو فرشتوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مایوس تھے، یا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، بلکہ پر امید تھے۔ لیکن ایک عرفیہ جملہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو اولاد دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب آئے تو پہلے تو انہوں نے ایک بشارت دی، ایک خوشخبری دی، اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بری خبر سنائی۔ اور وہ بری خبر کیا تھی؟ وہ بری خبر تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جس برائی کے اندر، جس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکی تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بارہا سمجھایا لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے۔ تو یہ پورے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بیان کیے جائیں گے، ابھی میں نے صرف اس کا خلاصہ آپ کو سمجھایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔